کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ اسٹیج سے جو تمہیں سستی جنت اگر کوئی جاہل بانٹتا ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا، وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے، دوسرا روپ۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی کہ اسٹیجوں سے بڑھتی تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی ہم شبیہ پیغمبر لٹانے کی؟ امام حسین کو کیا ضرورت تھی 6 مہینے کا معصوم علی اصغر کو تڑپانے کی؟ امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کے بازو کٹانے کی؟ امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنا سب کچھ لٹانے کی؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کے سردار ہو گئے تھے۔ ان کی امی سیدہ فاطمہ، ان کے بابا مولا علی، ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت، ان کی نانی سیدہ خدیجہ، کیا خاندان ہے ان کا، لیکن اتنی قربانی کیوں دی؟ کیونکہ جنت سستی نہیں ہے، جنت آسان نہیں ہے۔ یاد رکھو، شراب پیتے ہو پھر بھی جنتی، جوا کھیلتے ہو پھر بھی جنتی، زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو پھر بھی جنتی۔ جنت لکھا کے لائے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اور میرے باپ سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا۔ معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اللہ نے آدم کو جنت سے باہر نکالا۔ کروڑوں پاپ کر کے یہ خواب دیکھتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے؟ کیا تم آدم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو؟ کیا تم آدم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو؟ خدا کے لیے دنیا میں آئے ہو، خیال کر لو، احساس کر لو۔ نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ورنہ ان علماء سے پوچھو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ فقد کیا ہے؟ جو عربی پڑھتے پڑھاتے منہاج العربیہ کے 3 حصے اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عربی زبان میں تاکید کے کتنے حروف آتے ہیں، ہے نا؟ یہ فقط کیا ہے نا علامہ؟ کیا ہے؟ تاکید ہے نا۔ فقد کفر، وہ تو حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم ترجمہ نہیں کرتے، ترجمانی کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ورنہ اگر یہ فقد کفر کا ترجمہ کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ تمہیں یہ احساس ہے کہ ممتاز نجمی صاحب نے علامہ پہ فتویٰ دیا، علامہ نے ممتاز صاحب پہ فتویٰ دیا، بے نمازیوں تم پر کیا فتویٰ ہے؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں مذہب اور مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، لیکن اگر ان صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہوا تو کون سی قادریت اور چشتیت ثابت کر پاؤ گے بھائیو؟ بتاؤ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں بے نمازی کافر ہے، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں بے نمازی کافر ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں بے نمازی کافر ہے، 100 سے زائد صحابہ۔ پھر میں کہتا ہوں، لوگ مجھ پہ الزام رکھتے ہیں کہ وہ بے نمازی کو کافر کہتا ہے۔ بھائیوں، میں مقلد محض ہوں، اپنے امام کا مقلد ہوں، فکر رضا کی کا خیال ہے ہمیں، ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یاد رکھنا، اگر صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو، توجہ، صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو، صحابی کا بیٹا زانی ہو، صحابی کا بیٹا شرابی ہو، تو امام حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے؟ تو کیا قیامت کے دن زانی اور شرابیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ بتاؤ، اس لیے اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آج جتنی چٹنگ کر لو، جتنی عیش کر لو، جتنی عیش قدر تعمیر کرنا ہے کر لو، جب یہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ تم دھوکے میں تھے، شیطان نے اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی تمہیں بنایا تھا۔ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کر لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ بھائیوں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم 1-1 گھنٹہ لگاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں تو گھنٹوں کرتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں کرتے ہیں۔ نماز کے لیے صرف 10 منٹ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ٹائم۔ اور نماز کیا ہے میرے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارے ذرا کتنے نادان ہو، اگر کوئی کارپوریٹر بلائے تو ناشتے کھدکتے ہو، کارپوریٹر نے بلایا، ایم پی بلائے، ایم ایل اے بلائے تو دن بھر آپ کا موڈ فریش رہتا ہے۔ ایم ایل اے ایم پی نے بلایا، میں نے کہا کوئی ہمارے مقدر پہ ناز کرے یار، کسی کو کارپوریٹر بلاتا ہے، کسی کو ایم ایل اے بلاتا ہے، کسی کو ایم پی بلاتا ہے، کسی کو وزیر بلاتا ہے، ہمیں تو اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں 5 مرتبہ۔
ہم سے بڑا کوئی وی آئی پی ہوگا دنیا میں؟ ہم سے بڑا کوئی وی آئی پی ہوگا دنیا میں؟ اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں. جسے اللہ کو نہیں ماننا ہے وہ اپنا رستہ دیکھے, جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا وہ اپنا. لیکن میرا اللہ مجھے بلاتا ہے, اور بلاتا ہے تو کس شان سے بلاتا ہے. دیکھو اللہ اکبر, جس سے پیار کرتا ہے اسی کو بلاتا ہے. ارے یاد رکھنا, اللہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا, اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. دیکھو یزید کو حکومت دی, سجدے کی توفیق نہیں دی. حسین کو بھوکا رکھا مگر سجدے کی توفیق. وقت وصال بھی آپ نے سجدہ کیا. پتا چلا حکومت دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں, دولت دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں, مال دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں, مگر سجدے کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کو اپنا محبوب بنایا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیغام کربلا کانفرنس, فیضان سرکار غریب نواز. اتنی تقریریں سن کر بھی اگر سجدے کی توفیق نہیں ہے تو رو, کہیں اللہ نے اپنے بندوں کی فہرست سے تمہارا نام خارج تو نہیں کر دیا. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں. اور نماز کیا ہے؟ اب اللہ کا گھر اللہ ہم مانتے ہیں, نبی نے کہہ دیا مسجد اللہ کا گھر ہم مانتے ہیں. اور جو آقا فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھ جاتے ہیں, اور اللہ کہتا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. مسلمان روزی میں برکت نہیں, بیٹی کو رشتہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. میں نے کہا نادانو, تعویذ والے مولویوں کے پاس گڑ گڑانے والوں, مولا کے پاس گڑ گڑانا سیکھ لو. جس سجدے کی برکت سے اللہ مل سکتا ہے, رشتے کی اوقات کیا ہے؟ جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے, روزی کی حیثیت کیا ہے؟ جس سجدے کی برکت سے جنت مل سکتی ہے, یہ چھوٹے موٹے مکان کی اوقات. سجدے کی اہمیت جان لو, سجدہ کرنا سیکھ لو. ارے کیا نہیں ملتا سجدے میں؟ اللہ مل جاتا ہے. پھر کیا نہیں ملتا؟ اپنے نبی کی بات پر یقین کرنا سیکھو. جب تک مسلمان سجدے کا پابند تھا اس وقت تک مسلمان کسی کے دروازے کا بھکاری نہیں تھا. جب تک مسلمان سجدے کا پابند تھا اس وقت تک بیٹی کے رشتے میں پریشان نہیں تھا. جب تک مسلمان سجدے کا پابند تھا روزی روٹی کے لیے کبھی ترستا نہیں تھا. ارے اپنے دروازے پہ لوگ پلتے تھے جب تک اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ جڑا ہوا تھا. جب سے تم نے خدا کا گھر چھوڑا در در کے بھکاری بن رہے ہو. جب سے تم نے خدا کا در چھوڑا در در کے بھکاری بن رہے ہو. اور اگر آج نہیں سنبھلو گے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ بلاتا ہے, کتنی شان سے بلاتا ہے, اور جو جس کے گھر جاتا ہے اس کا مہمان بنتا ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ میں اپنے اللہ کا مہمان بنتا ہوں تو ذرا سوچو نا تمہارا نصیب کیا ہے بھائیو. حضور کا امتی بننے کا صدقہ کیا ہے. اور پھر ایک بات بتاؤں, جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہو تو کھڑے کھڑے جاتے ہو نا. آپ تھک گئے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, میرا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں بولو, لیکن میں اتنا ہی بولوں گا جتنا آپ سن سکتے ہیں. ہاں وہ سن لیجئے, بول رہا ہوں سنیے, توجہ کریں. آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہو تو کیا کیسے جاتے ہو؟ کھڑے کھڑے جاتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھڑے کھڑے جاتے ہو. لیکن جو تمہیں پسند نہیں کرتا, جو تمہاری عزت اتنی نہیں کرتا, آپ کھڑے کھڑے آئے, کھڑے کھڑے بات کر کے چلے گئے, ایسا ہی ہے. لیکن جو تم سے پیار کرتا ہے, تمہاری عزت کرتے, کیا کہتے ہیں؟ ارے کھڑا کیوں ہے یار, بیٹھ بیٹھ ذرا بیٹھ, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بٹھاتا ہے نا عزت سے. بٹھایا مطلب عزت دی, بٹھایا مطلب. اے نمازی تیری عظمت پہ قربان, جب تو اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو کھڑے کھڑے جاتا ہے, ثنا پڑھتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, فاتحہ پڑھتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, اور جب ناک زمین پہ رگڑ کے عاجزی کی انتہا کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کھڑا کیوں ہے, بیٹھ نہ ذرا. او ہمارے پاس بیٹھ, ہمارے ساتھ بیٹھ. وہ اللہ جو ہر دوری سے پاک ہے, وہ اللہ جو ہر غربتوں سے پاک ہے,
دوری اور قربتوں کا ہماری طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ ساری قربتیں ختم ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ اپنے بندوں کی شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کائنات کا مالک، پالن ہار کائنات، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا پیدا کرنے والا، ستاروں کی انجمن کو سجانے والا، شفق کا جمال پیدا کرنے والا، افق کی سرخی پیدا کرنے والا، کن کہہ کے کائنات کو پیدا کرنے والا، جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا، اپنے بندے کے سجدے پر اسے اتنا پیار آتا ہے، کہتا ہے بیٹھ میرے پاس، بیٹھ ہیں میرے ساتھ۔ آقا کی حدیث ہے، جو ذکر کرتے وہ اللہ کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ جو اردو جانتے وہ ہمنشین کا ترجمہ ذرا کرے نا، کیا بات ہے۔ ارے سب کے ساتھ بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں بیٹھ، اور پھر کہتا ہے مانگنا تجھے کیا چاہیے، مجھے قسم ہے میری عزت کی، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ لیکن مانگتے نہیں نا، جہاں مانگنا ہے وہاں غیر حاضر ہو، اور جہاں نہیں مانگنا تھا وہاں گڑ گڑا رہے ہو، اور لوگ تمہیں پیروں تلے کچل رہے ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، مسجدوں کو آباد کرو۔ امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا، میدان میں سجدہ کر کے بتا دیا۔ یاد رکھنا، امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے، ہندو کربلا بیان کرے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سجدے میں گئے، عیسائی بیان کرے تو وہ بھی کہتا ہے سجدے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ سب نے کربلا بیان کی ہے، ہندو نے، مسلم نے، سکھ نے، عیسائی نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، سب نے کربلا پہ قلم اٹھایا۔ جیسے سیرت مصطفیٰ پہ سب نے لکھا، ویسے کربلا پہ سب نے لکھا، اور سب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ کسی نے گھر میں سجدہ کیا، کسی نے مسجد میں سجدہ کیا۔ حسین ابن علی وہ ہے جس نے میدان میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہمارا وہی ہے جو سجدے کا پابند ہے۔ آؤ آؤ میرے بھائیوں، آؤ آج عہد کرو، 10 منٹ لگتے ہیں، صرف سجدے میں 10 منٹ لگتے ہیں، نماز کے پابند بنو، توبہ کرو، آج سے پہلے جو ہوا توبہ کرو، استغفار کرو، نماز کی طرف آؤ۔ آپ کہتے ہیں نا حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز نہیں پڑھ پاتا، میں کہتا ہوں سچے دل سے اللہ کو منا لو۔ اللہ اکبر، ایک سجدے کی بات آئی تو عرض کروں، سجدے کی بات آئی تو عرض کروں، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت برستی رہتی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آقا نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن بے نمازیوں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ بس اتنا کہہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ میرے بھائی، نماز چھوڑ کر تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ غوث پاک نے یہاں تک کہا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں قبول نہیں کر رہے ہیں تو غوث پاک بے نمازی کو سلسلہ قادریہ میں کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں نماز کی طرف۔ بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے، آخری پیغام، کیونکہ اتنی باتیں میں نے آپ کے لیے کر دی، آخری بات بہنوں کے لیے کروں۔ آج کل عورتیں بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا اطمینان رکھیں، آپ لوگ ڈسٹرب نہیں کریں۔ بہنوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں، آج عورتیں دین کے پہ عمل کرنے کے معاملے میں بہت زیرو ہیں۔ عورتوں کو، زیادہ تر عورتوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، غسل بھی نہیں آتا۔ جو ماں دین نہیں جانتی وہ اپنے بچے کو دین کیسے سکھائے؟ اور خاص طور پہ عورتیں جس بدترین لعنت میں مبتلا ہیں وہ ہے بے پردگی۔ محلے کا کسی کو دیور بنا لیا، اس پہ اتنا اعتماد
کہ اس کے سامنے بے پردہ، سبزی والے کے سامنے بے پردہ، گوشت والے کے سامنے بے پردہ، مہندی لگانا ہے تو مہندی کلب میں جاتے ہیں اور پھر ویڈیو سب آپ کے سامنے ہے، اس ظالم کافر فاسق فاجر کے زانوں پر مانڈی پر ہاتھ رکھ کے مہندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں عورتیں جاتی ہیں، سجتی سنورتی ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی نا مولانا اب میری جنت کنفرم ہے، میں ٹوپی پہنتا ہوں نا میری جنت یقینی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں نا جنت یقینی ہے۔ سن لو، اگر تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہے اللہ نے، درود شریف پڑھ لیں، ختم کر دوں پھر کیا بات کیا ہے بتائیں؟ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں مولانا بس۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنت کے دروازے پر اللہ نے ایک عبارت لکھی ہے، آقا فرماتے شب معراج میں نے دیکھا کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام، اور جنت کی خوشبو بھی دیوس نہیں سونگھے گا، یعنی اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور جنت بھی حرام ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے، دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہے، بے حیائی کرتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ دیوس، اس کو نہ جنت ملے گی نہ جنت کی خوشبو ملے گی، اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرے گا، نہ دعائیں قبول کرے گا، نہ فرض قبول کرے گا، نہ نفل قبول کرے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بے پردہ سبزی والے سے بات کر رہی ہے، محلے کے دیوروں سے بات کر رہی ہے، فون پہ باتیں کر رہی ہے، حضور نے دیوس کہا ہے، نہ فجر نہ نمازیں قبول نہ دعائیں قبول، دیوس کہا، حضور نے دیوس کہا۔ بیوٹی پارلر تک بیٹیاں جا رہی ہیں، نہ بھائی کے کان پہ جو رینگتی ہیں، نہ بیٹوں کے کان پہ، نہ شوہر کے کان پہ، نہ باپ کے کان پہ۔ ارے یہ تو فیشن ہے، مولوی لوگ پرانے دور کی دقیانوسی بات کرتے ہیں، یہ مولوی کی نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، وہ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی فتنے کی وجہ سے، وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس مذہب میں چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، وہ مذہب محلے کے دیور سے بے پردہ ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس مذہب میں نبی سے پردہ فرض ہے، وہ مذہب پیر کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بولے نہیں میرا پیر تو بڑا نیک ہے اور میرا باپ ہے۔ میں نے کہا کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے نیک ہے تمہارا پیر؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو پیر سے پردہ کرنا فرض نہیں۔ جب نبی سے نبی ہے بھائی، قانون دیا نبی نے۔ عورتیں آ کے کہتی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے، جس کا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس پہ جہنم حرام ہے، ہم سے بھی تو مصافحہ کر لو تاکہ جسم آپ سے ٹچ ہو جائے۔ فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں امتی عورت کے لیے، میرا نبی سید المعصومین ہیں، طہارت جس کے در کی خیرات ہے، جس کی اولاد کو تطہیرہ کا لقب عطا کیا گیا، آیہ تطہیر جس کے خاندان کے لیے نازل کی گئی۔ سوچو تو صحیح، آج اس کے مذہب کی ماننے والی عورتیں دوسروں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ عورتیں سن لیں، جو عورتیں دنیا میں بے پردہ رہے گی ان کو جہنم کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوندھے منہ ننگا ٹنگایا جائے گا، ان کے سروں سے ان کے سینوں کو باندھا جائے گا۔ اور جہاں تک کربلا کے پیغام کی بات ہے تو آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سیدہ زینب جو عورتوں میں کربلا کا مین کردار ہے، جب اپنے نانا کے مزار پہ جاتی تو کبھی دن کے وقت نہیں جاتی۔ بس عورتیں خاص سن لیں، آپ بھی سن لیں سیدہ زینب کیا ہے۔ ثانی زہرا سیدہ زینب جس کے خطبے کی گونج نے آج بھی کوفہ اور دمشق کو دہلا کر کے رکھا ہے۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے مذہب میں جب مرد بولنے کے قابل نہیں رہ جاتے تو اللہ ایسی عورتوں کو پیدا کرتا ہے کہ جو عورتیں بولتی ہیں۔ اسی لیے بچے نہیں، ہمارے جو نوجوان چھوکرے بال سنوارنے میں مصروف ہو گئے، تو کرناٹک میں ایک بیٹی بولی تھی نا،
بولی تھی کہ یہ زینب کا صدقہ ہے جو بیٹیاں بول رہی ہیں، یہ زینب کا صدقہ ہے جس سے رضیہ سلطانہ پیدا ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کا وجود یہ کسی زینب کبریٰ کی خیرات ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب برتن جھاڑو کرنے والی نہیں ہے صرف، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، بیٹی کا مطلب سیدہ عائشہ ہے، بیٹی کا مطلب سیدہ زینب ہے، بیٹی کا مطلب سیدہ سکینہ ہے، بیٹی کا مطلب نفیسۃ العلم و نفیسہ مصری ہے، بیٹی کا مطلب رابعہ بصری ہے۔ ہم تو فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسی عورتیں ہیں کہ ایسی عورتیں ہمارے یہاں پیدا ہوئی کہ لوگوں کے یہاں ایسے مرد بھی پیدا نہیں ہیں۔ یہ تو اپنے مذہب کی شان ہے۔ سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پہ نہیں گئی۔ آج عورتیں کہاں کہاں جا رہی ہیں، بے پردہ، جلسے میں بھی آتے تو بے پردہ آتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ان کے بے پردہ آنے کی وجہ سے کہیں جلسوں کی برکت نہ اٹھ جائے۔ عورتوں پہ پردہ فرض ہے اور یہ کام مردوں کا ہے۔ اگر مرد یہ کام نہیں کرتے تو حضور نے کہا وہ دیوس ہے، دیوس۔ حضور علیہ السلام نے مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مولوی بیچارے چیخ چیخ کر کے آواز بٹھا رہے ہیں، آپ کو آج احساس نہیں ان کی تقریروں کا؟ گھنٹوں جب کوئی تقریر کرتا ہے نا وہ اپنا خون پسینے کی شکل میں نچوڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تقریروں؟ اپنی علماء کی، میں تو کوئی مقرری نہیں لیکن اپنی علماء کی خطبہ کی قدر کرنا سیکھو۔ گھنٹوں جب الفاظ تسلسل کے ساتھ کوئی بولتا ہے اس کا جسم بھی جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، اور تسلسل سے بولنے والا مقرر کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ ایک جملہ ادھر ادھر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جسم بھی خطرے میں اور ایمان۔ یہ ہے تقریر، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ نہیں۔ اس لیے خیال کرو، اہمیت جانو، جلسوں کو رسم نہ بناؤ۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کبھی دن کے وقت مدینہ منورہ میں نہیں نکلی۔ اتنے مالدار شوہر کی بیوی تھی، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیوی تھی جس کا لقب ابو المساکین تھا۔ بہت مالدار تھی، ان کے شوہر جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ حضور نے 3 بار ان کو دعا دی تھی، اللہ جعفر کو مالدار کر دے، جعفر کو مالدار کر دے، جعفر کو اتنا مال تھا پورے مدینے میں زینب کے شوہر سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن جعفر مالدار آدمی تھے، جعفر طیار، کبھی ان کے جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر، تو لیکن اتنے مالدار شوہر کی بیوی ہو کے کبھی باہر نہیں کرتی تھی، نانا کے مزار پہ بھی نہیں جاتی۔ جب نانا کے مزار پہ جانا ہوتا تو ابا کو کہتی، ابا آج نانا کے مزار پہ سلام کرنے جائیں گے، تو کس شان سے جاتی تھی؟ آگے آگے مولا علی چلتے تھے، دائیں طرف امام حسن ہوتے تھے، بائیں طرف امام حسین ہوتے تھے، اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ہوتے تھے۔ اس پروٹوکول میں سیدہ زینب اس تحفظ کے ساتھ نانا کے مزار پہ جاتی تھی۔ کب؟ رات کے وقت جب لوگ سو جاتے تھے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب سیدہ زینب اس تحفظ کے ساتھ نانا کے مزار پہ جاتی تھی رات کے وقت، تو جیسے مولا علی مسجد میں قدم رکھتے تھے تو مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے، سارے چراغ بجھا دے۔ خادم کہتا تھا حضور آپ تشریف لائے ہیں، چراغ کیوں بجھاؤں؟ فرمایا اکیلے نہیں آیا ہوں، بیٹی کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ آدھی رات کے وقت اگر اچانک کوئی مرد آ گیا تو میری بیٹی کے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، اس لیے چراغ بجھا دیا جائے۔ یہ غیرت تھی سیدہ زینب کے حوالے سے مولا علی کی۔ اور آج بیٹیاں پکنک پر جائے، بیٹیاں موبائل پہ بات کرے، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ کربلا والے صرف شربت والے کربلا والے مت بنو، کردار والے کربلا والے بنو، پیغام کربلا کو اپناؤ۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔